وسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا درس سورہ قصص کی آیت نمبر 61 سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیہ کمن متعناه متاع الحیاۃ الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین۔ بھلا بتاؤ کہ جس شخص سے ہم نے اچھا سا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ اس وعدے کو پا کر رہے گا، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کی پونجی کے کچھ مزے دے دیے ہیں، اور پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہونے والا ہے جو قیامت کے دن دھر لیے جائیں گے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور وہ دن کبھی نہ بھولو جب اللہ ان لوگوں کو پکارے گا اور کہے گا، کہاں ہیں خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ قال الذین حق علیہم القول ربنا هؤلاء الذین اغوینا، جن کے خلاف اللہ کی بات پوری ہو چکی ہوگی وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ تبرأنا الیک، ہم آپ کے سامنے ان سے دستبردار ہوتے ہیں۔ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، اور ان کافروں سے کہا جائے گا کہ پکارو ان کو جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا۔ فدعوہم، چنانچہ وہ ان کو پکاریں گے۔ فلم یستجیبوا لہم، مگر وہ ان کو جواب نہیں دیں گے۔ ورأوا العذاب، اور یہ عذاب آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ لو انہم کانوا یہتدون، کاش یہ ایسے ہوتے کہ ہدایت قبول کر لیتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور وہ دن بھی ہرگز نہ بھولو جب اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا، تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، ان پر ساری باتیں جو یہ بنایا کرتے ہیں اس دن بے نشان ہو چکی ہوگی، چنانچہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو پوری امید ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں فلاح حاصل ہوگی۔ یہ سورہ قصص کی آیات ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص تو وہ ہے کہ جو ہم پر ایمان لایا اور ہمارے احکام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور ہم نے اس سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم ہمارے احکام کے مطابق زندگی گزارو گے تو ہم تمہیں جنت اور اس کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس نے اس دنیا کی زندگی جو ہم نے اسے دی ہے اسے ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اور قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو گرفتار ہو کر آئے گا، یعنی اس کو پکڑ کے لایا جائے گا۔ تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک ہے کہ جو اس دنیا کی زندگی کو اپنی آخرت بنانے کا ذریعہ بنا رہا ہے، اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنا رہا ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بیوی بچے بھی اس کے ہیں، لیکن بس جائز و ناجائز کا فرق پیش نظر رکھتا ہے، حرام و حلال کا فرق
پیش نظر رکھتا ہے. یہ بات پیش نظر ہوتی ہے کہ میرے اللہ کس بات سے راضی ہوں گے اور اللہ کس بات سے ناراض ہوں گے. تو ایک یہ زندگی ہے، اور ایک یہ زندگی ہے کہ آدمی دنیا سے فائدہ تو اٹھا رہا ہے لیکن اس کو آخرت کی تیاری کے لیے اس زندگی کو استعمال نہیں کر رہا، اس زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال نہیں کر رہا، اس کو اللہ کی امانت نہیں سمجھ رہا، بس جیسی مرضی ہے اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے. تو فرمایا کہ ظاہر ہے دونوں میں فرق ہے کہ جو آدمی اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور اس آخرت کو، اس دنیا کی زندگی کو اپنی آخرت بنانے کا ذریعہ بنا رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ضرور ملے گا. اور دوسرا شخص جو اس دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے اور اسے اپنی آخرت کی تیاری کے لیے استعمال نہیں کر رہا، تو اس کا حال یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس کو گرفتار کر کے لایا جائے، اس کو پکڑ کر لایا جائے. اس کی یہ کیفیت ہوگی. فرمایا کہ افمن وعدناہ وعدا حسنا، بھلا بتاؤ کہ جس شخص سے ہم نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے، فہو لاقیہ، وہ اس وعدے کو پا کر رہے، وہ اس وعدے کو پا کر رہے گا. یعنی اچھا وعدہ یہ کر رکھا ہے کہ تم اس دنیا کی زندگی کو ہمارے حکم کے مطابق گزارو گے تو ہم تمہیں آخرت میں جنت عطا فرمائیں گے. تو وہ اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور آخرت کے میں جو ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے وہ اس کو پا کر رہے گا. کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے کہ متعناہ متاع الحیات الدنیا، جسے ہم نے دنیاوی زندگی کی پونجی کے کچھ مزے دے دیے ہیں، ثم هو یوم القیامت من المنظرین، پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہونے والا ہے جو قیامت کے دن دھل لیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن گرفتار کر کے لائے جائیں گے. تو یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. تو اس لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی کیفیت کافروں کی کیفیت سے مختلف ہوتی ہے. جو شخص کافر ہے وہ اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی یہاں جو مزے کرنے ہیں مزے کر لو، اور جو مومن ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی اصل مزے تو اللہ نے ہمارے لیے آخرت میں رکھے ہیں، یہ دنیا کی زندگی اللہ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے، لہذا کوئی خواہش پوری ہوگی کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی، بس ٹھیک ہے پوری ہو گئی شکر کریں گے، نہیں پوری ہوئی صبر کریں گے. اسی طرح خواہشیں پوری ہوں گی ٹوٹیں گی، اس طرح دنیا سے چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہماری بس آخرت بنا. یہ ایک مومن کی سوچ ہوتی ہے، مومن کی فکر ہوتی ہے. اسی لیے یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو اشتہارات ہوتے ہیں نا مختلف پروڈکٹس کے، یہ کولڈ ڈرنک کے اشتہارات ہیں یا اسی طرح موبائل فون کی کمپنیاں ہیں ان کے اشتہارات ہیں. آپ ان کے اشتہارات اگر آپ پڑھیں تو وہ اشتہارات جو ہیں یہ پورا ایک فلسفہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی کوئی بیٹھا اور اس نے جو ہے وہ ایک لائن لکھ دی اور وہ اشتہار بن گیا. یہ پوری سائنس ہے، اس کے پیچھے فلسفہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں تحت شعور کیا بٹھانا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اشتہار میں لکھا ہوتا ہے جی لو اپنی مرضی کی زندگی، جی لو اپنی مرضی کی زندگی. یہ اشتہار ہے. ایک آدمی صبح بھی وہ دیکھ رہا ہے، شام کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، دن میں 10 مرتبہ وہ یہی لائن پڑھ رہا ہے، جی لو اپنی مرضی کی زندگی. اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ سمجھتے اتنی سادہ سی بات ہے کہ اس نے یہ لکھ دیا جی لو اپنی مرضی کی زندگی. اتنی سادہ سی ایک لکیر ہے. میرے بھائی یہ لکیر نہیں ہے، یہ پورا فلسفہ ہے اس کے پیچھے، مادیت کا فلسفہ ہے. مادیت کا کیا مطلب کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، جی لو اپنی مرضی کی زندگی. تو یہ 2 دن کی زندگی تمہارے پاس ہے، اس میں جی لو، بس اپنی مرضی کی زندگی جی لو. ایک مسلمان کی اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے؟ ہم تو اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی مرضی کے ساتھ جیتے. وہ ہماری کوشش، ہم اگرچہ ہم نااہل ہیں، گناہگار ہیں، ہم ہر کام اس کی مرضی کے مطابق نہیں کر پاتے،
لیکن خواہش ضرور ہے ہم سب کی، اور کوشش بھی رہتی ہے کہ بھئی ایسا کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائیں۔ ہم اپنی مرضی کی زندگی تو نہیں جی رہے، ہم تو اللہ کی مرضی کی زندگی جی رہے ہیں۔ مسلمان تو وہی ہے، لیکن آپ کو اس روحانیت سے مادیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ صرف اب کوک نہیں بیچ رہے، یہ صرف اپنا موبائل کمپنی کی مارکیٹنگ نہیں کر رہے، یہ میرے اور آپ کے ایمان سے کھیل۔ آپ دن رات یہی اشتہار پڑھیں گے، جی لو اپنی مرضی کی زندگی، جی لو اپنی مرضی کی زندگی، بورڈ پہ جا رہے ہیں یہی لکھا ہوا ہے، کانوں میں موبائل وہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں یہی اشتہار چل رہا ہے، اس کے بعد یہی آ رہا ہے کہ جی لو اپنی مرضی کی زندگی۔ تو یہ ساری چیزیں جب دماغ میں پیوست ہوتی جائیں گی تو انسان روحانیت کی طرف آئے گا یا مادیت کی طرف آئے گا؟ یہی ہوگا کہ بھائی 2 دن کی زندگی ہے یار، مزے کر، آخرت کس نے دیکھی؟ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی 2 دن کی زندگی ہے کسی طرح گزر جائے گی، ہنس کے کھیل کے رو کے گزر ہی جائے گی۔ اصل کیا ہے؟ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ وہ زندگی بنا دے تو یہاں کی تکلیف اس کے سامنے کچھ نہیں، اور اگر وہ زندگی نہیں بنی تو یہاں 7 نسلوں کے لیے عیاشی کا سامان آپ چھوڑ کے جائیں، بس قبر میں لیٹنے کی دیر ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ زندگی کیا ہوتی ہے اور یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں یہ فکر پیدا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دونوں لوگوں میں فرق بتایا کہ ایک آدمی دنیا کی زندگی کو آخرت کی تیاری کا ذریعہ سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں مسافر ہوں، کچھ دیر کے لیے ہٹ کر رہا ہوں اور یہاں سے مجھے اپنی اگلی منزل کے لیے توشہ دے کے جانا ہے۔ ایک آدمی اس سوچ کے ساتھ دنیا کی زندگی میں جیتا ہے، اور ایک آدمی اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ جی لو اپنی مرضی کی زندگی، مزے کر لو۔ تو وہ اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو زندگی تو دونوں ہی گزر رہی ہے، یہ بھی کھا رہا ہے وہ بھی کھا رہا ہے، یہ بھی پی رہا ہے وہ بھی پی رہا ہے، اس کے بھی بچے ہیں اس کے بھی بچے ہیں۔ بس فرق کیا ہے کہ ایک شخص کے پیش نظر یہ ہے کہ بھائی اللہ کس سے ناراض ہوں گے، اللہ کس سے راضی ہوں گے، اور ایک شخص کے پیش نظر یہ ہے کہ بس اصل یہی ہے، یہاں مزے کر لو، عیاشی کر لو جتنے کرنے ہیں، اس کے بعد کی زندگی کس نے دی؟ تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ شخص پہلا شخص جب حاضر ہوگا قیامت کے دن تو اس کا استقبال ہوگا، اور اللہ نے اس کے لیے جنت کے وعدے کیے ہیں، جنت کے وعدے پورے ہوں گے۔ دوسرا شخص جب حاضر ہوگا تو وہ گرفتار کر کے لایا جائے، من المحضرین، گرفتار کر کے لایا جائے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور وہ دن کبھی نہ بھولو جب اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہاں ہیں خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ یعنی جب قیامت کے دن یہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی بھلا دی تھی، جو آخرت کو بھلا دیا تھا دنیا میں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تھا، جب یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جو تم میرے ساتھ جن لوگوں کو شریک ٹھہراتے تھے وہ کہاں ہیں؟ اب دیکھیے، ایک تو وہ شرک کرنے والے ہوں گے، ایک وہ بت ہوں گے یا وہ انسان ہوں گے جنہیں یہ اپنا معبود مانتے تھے، اور ایک وہ شیاطین یا ان کے لیڈر ہوں گے جو ان کو شرک میں آمادہ کرتے تھے، ان کو شرک میں آمادہ کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے اس آیت میں، وہ ان بتوں کی، ابھی پہلی آیت میں ان بتوں کے لیے بات ہو رہی ہے جن کو پوچھتے تھے، نہ ان انسانوں کی بات ہو رہی ہے جن کو خدا مانتے تھے۔ اس آیت میں بات ہو رہی ہے ان لیڈروں کی کہ جن کے کہنے پہ شرک کرتے تھے، جو ان کے لیڈر ہوتے تھے جن کے کہنے پہ شرک کرتے تھے، یا شیاطین جو ان کو بہکاتے تھے اور ان کے بہکاوے میں آ کے یہ شرک کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں ان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کہاں ہے وہ جن کے کہنے پہ تم شرک کیا کرتے تھے، چاہے ذات میں شرک کرتے تھے، چاہے صفات میں شرک کرتے تھے، چاہے عبادت میں شرک کرتے تھے۔ میں پہلے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ شرک کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے ذات میں شرک۔ ذات میں شرک کیا مطلب؟ کہ آپ ایک کے بجائے 2 خدا مانے ہو، ایک کے بجائے 2 خدا مانے۔
کہ بھائی یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا، ایک خیر کا خدا، ایک شر کا خدا. جیسے پارسیوں کیا ہوتا ہے، ایک خیر کا خدا، ایک شر کا خدا. تو یہ ذات میں شرک، دو خدا مان، ایک سے زیادہ خدا مان، یہ ذات کا شرک. ایک ہے عبادت کا شرک. عبادت کا شرک کیا مطلب؟ کہ جس طرح اللہ رب العزت کو ہم عبادت کے قابل سمجھتے ہیں بلکہ اس کا حقدار سمجھتے ہیں، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سجدے کے قابل سمجھیں، عبادت کے قابل سمجھیں. یعنی سجدہ ہم اللہ کے سامنے کرتے ہیں نا، آپ سجدہ بدھ کے سامنے کریں، یا سجدہ پیر صاحب کے سامنے کریں، یا سجدہ پیر صاحب کی قبر کے سامنے کریں، تو یہ عبادت میں شرک ہے. عبادت میں شرک ہے. آپ مانتے تو اللہ کو ایک ہے، لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی عبادت ہوتی ہے نا، اسی طرح پیر صاحب کی بھی عبادت ہوتی ہے، اسی طرح اس بدھ کی بھی عبادت ہوتی ہے، لہٰذا اس کے سامنے بھی سر جھکاؤں گا، اللہ کے سامنے بھی سر جھکاؤں گا. یہ عبادت میں شرک. اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا. اور تیسری قسم ہے صفات میں شرک. شرک صفات، صفات میں شرک. صفات میں شرک کا کیا مطلب؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ کسی مخلوق کے لیے ثابت ہے. یہ ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں یہ والا شرک سب سے زیادہ رائج ہے. آپ کسی بھی بدعتی سے، مشرک سے پوچھیں تو اللہ کی طرح وہ کہے گا کہ وہ کہے گا کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ وہ کہے گا اللہ ہی. وہ شرک کرتے ہیں صفات میں. صفات میں شرک کا کیا مطلب؟ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو دنیا و ما فیہا کی ایک ایک خبر ہے، ہر پتے کی حرکت اس کے علم ہے، اس طرح کا علم آپ کسی اور کے لیے ثابت کریں تو یہ صفات میں شرک ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر جگہ، ہر آن، ہر لمحے موجود ہے، آپ کسی اور کے بارے میں بھی کہیں کہ جی ہمارے پیر صاحب ہے، وہ بھی ہر جگہ، ہر آن، ہر لمحے، ہر وقت موجود ہے، تو یہ صفات میں شرک. یہ صفات میں شرک. تو ذات میں بھی شرک ہوتا ہے کہ ایک کے بجائے نعوذ باللہ ایک سے زیادہ خدا مانے. عبادت میں بھی شرک ہوتا ہے. عبادت میں شرک کیا؟ کہ جس طرح کسی اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق ہم سمجھتے ہیں، اس طرح آپ کسی اور مخلوق کو بھی عبادت کے لائق سمجھیں، اس کے سامنے سر جھکائیں. اور تیسری قسم شرک کی ہے شرک صفات، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ صفات اللہ کی مخلوق کے لیے اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صفات ثابت ہیں، آپ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے وہ صفات ثابت کریں. یہ صفات میں شرک ہے. تو تینوں طرح کا شرک شرک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرک معاف نہیں فرماتے. تو جب ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں میرے شرکاء جن کو تم یہ سمجھتے تھے کہ میرے ساتھ خدائی میں شریک ہیں، تو قال الذین حق علیہم القول ربنا هؤلاء الذین اغوینا. اس کا مطلب سمجھ لیں کہ یہ جو شیاطین تھے یہ ان کے لیڈر تھے، جن کے کہنے کی وجہ سے یہ شرک کرتے تھے، جن کے بہکاوے میں آ کر شرک کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے فوراً اپنی براءت کا اظہار کرتے ہیں اور کہیں گے کہ یا اللہ، جیسے یہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا ہے، تو جیسے ہم گمراہ ہوئے ویسے ہی ہم نے ان کو گمراہ کیا. کیا مطلب؟ کہ ہم اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے تھے، یہ بھی اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے تھے. ہم پہ کسی نے جبر و زبردستی نہیں کی تھی، اسی طرح ہم نے بھی ان پہ جبر و زبردستی نہیں کی. ہم نے ان کو پٹی پڑھائی، یہ پڑھ، لہذا ہم تو ان سے اپنی برات کا احسان کرتے ہیں، ہم کسی قسم کی ذمہ داری نہیں لیتے. یہ انہوں نے سوچا سمجھا کیوں نہیں تھا؟ اللہ آپ نے ان کو عقل دی تھی، اور اپنی عقل کے ذریعے سے ان کو حق اور باطل کی تمیز کرنی چاہیے تھی، سچ اور صحیح کی، سچ اور غلط کی تمیز کرنی چاہیے تھی. کیوں نہیں کی؟ جو ہم نے کہا مان لیا انہوں، کیوں مانا؟ تو اب یہ تو پیچھے ہٹ جائیں گے، کہیں گے کہ ہم تو اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں، ہمارا کوئی ان سے تعلق نہیں. ہم تو ٹھیک ہے آپ ہمیں بھی جہنم میں ڈالیں گے، لیکن یہ اتنے معصوم کیوں بنے ہوئے؟ جیسے ہم اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے اسی طرح یہ بھی اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے. تو فرمایا کہ قال الذین حق علیہم القول، جن کے خلاف اللہ کی بات پوری ہو چکی ہوگی،
کیا مطلب اللہ کی بات پوری ہو چکی ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں شیاطین اور انسانوں سے جہنم کو بھروں گا۔ تو یعنی یہ شیاطین جن کے کہنے پر یہ شرک کیا کرتے تھے نا، ان لوگوں کے خلاف اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے جہنم کو بھریں گے۔ تو یہ شیاطین کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء الذین اغوینا اغویناہم کما غوینا، کہ یہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے خود ہم گمراہ ہوئے۔ یعنی جس طرح ہم اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے، کوئی جبر و زبردستی نہیں تھی، اسی طرح یہ بھی اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے۔ تبرأنا الیک، ہم آپ کے سامنے ان سے دستبردار ہوتے ہیں، ہم آپ کے سامنے ان سے دستبردار ہوتے ہیں۔ یہ تو یہ سمجھتے تھے کہ آخرت میں یہ بچا لیں گے۔ دنیا میں ان لیڈروں کو یہ سمجھتے تھے کہ بھائی آخرت میں اگر کوئی مسئلہ ہوگا نا تو یہ بڑے صاحب ہمیں بچا لیں گے، کوئی کام آ جائیں گے۔ تو وہاں تو وہ کام کیا آتے، الٹا وہ الزام لگائیں گے کہ جی یہ اپنے اختیار سے بیٹھے اور دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں۔ ما کانوا ایانا یعبدون، اور کہیں گے کہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ تو اپنی خواہش کی عبادت کرتے تھے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، اب یہاں پہ دوسرے قسم کے شرکاء کا ذکر ہے۔ یعنی ایک تو میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ تھے جن کے کہنے پہ شرک کیا کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ کہ جن کو شریک ٹھہراتے تھے، جن کے سامنے سر جھکاتے تھے، یعنی بت۔ اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں نا، تو اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ادعوا شرکاءکم، پکارو ان کو جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا۔ فدعوہم، پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، مگر وہ ان کو جواب نہیں دیں۔ جنہوں نے بہکایا وہ بھی کام نہیں آئے، جن کی عبادت کرتے تھے ان کو پکار رہے وہ بھی کوئی نہیں جواب دے رہے۔ ورأوا العذاب، اور یہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ یہ ایسے ہوتے کہ ہدایت قبول کرتے۔ ویوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین، اور وہ دن بھی ہرگز نہ بھولو جب اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا؟ ہم نے تمہارے پاس ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے تھے، تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا؟ یعنی ایک طرف ہدایت کے لیے پیغمبر آئے اور دوسری طرف بھی تمہارے لیڈر تھے اور یہ شیاطین تھے۔ تو پیغمبر تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہے تھے، شیاطین تمہیں شرک کی طرف بلا رہے تھے، تو تم شرک کی طرف تو چلے گئے، اور ہمارے پیغمبروں کو تم نے کیا جواب دیا تھا؟ عامیت علیہم الانباء یومئذ، ساری باتیں جو یہ بنایا کرتے تھے اس دن بے نشان ہو چکی ہو، یعنی کوئی جواب نہیں بنے گا۔ فہم لا یتساءلون، اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے کچھ پوچھ نہیں سکیں گے کہ بھائی چلو مشورہ کرو کہ کیا جواب دیں، تو اب کوئی بات نہیں بنا سکیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے کوئی مشورہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو ان مشرکین کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں اصول یہ ہے کہ جب مشرکین کا حال بیان کرتے ہیں تو اس کے بالمقابل ایمان والوں کا بھی حال بیان کرتے ہیں۔ اب ایمان والوں کا ذکر ہے کہ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، توبہ کر لی یعنی شرک سے توبہ کر لی، وَآمَنَ ایمان لے آئے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو پوری امید ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں فلاح حاصل ہوگی۔ اب دیکھو دو باتیں ہیں، یعنی توبہ کر لی، اب دو کام کرنے ہیں، ایک ایمان لانا، الحمدللہ اللہ نے ہمیں دولت نصیب فرمائی، اللہ مرتے دم تک اس پر قائم رکھے اور اسی حالت میں اللہ دنیا سے اٹھائے۔ دوسرے نیک اعمال، دو باتیں ہیں، دو شرطیں پائی جانی چاہیے، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ یہ کامیاب لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اب دیکھو یہ پھر بھی یقینی بات نہیں کہی، یقینی بات نہیں کہی کہ ایمان لاؤ گے اور نیک عمل کرو گے تو یقینی طور پہ جنت میں جاؤ گے، نہ نہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جنت میں اللہ کے فضل کے بغیر نہیں جا سکتا۔
اپنے عمل سے نہیں جا سکتے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عمل کوئی کر سکتا ہے؟ اور آپ کا زندگی کا کون سا لمحہ تھا جو غفلت میں گزرتا تھا؟ سب اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی یاد میں گزرتا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ بھی اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا کہ الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت پہ ڈھانپ لے تو میں اس کی وجہ سے جنت میں جا سکوں گا، ورنہ اپنے عمل کی وجہ سے حضور فرما رہے ہیں میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے یہاں پر ایمان اور عمل صالح کے بعد جنت میں داخل ہونے کا وعدہ نہیں فرمایا، وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ امید دلائی کہ امید ہے کہ جب تم انشاءاللہ ایمان بھی تمہارا ہوگا، نیک اعمال بھی تم نے کیے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اپنا فضل فرما دے گا، اور جب اللہ فضل فرما دیں گے تو اللہ جنت میں بھی داخل کر دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کو اہل علم کی زبان میں یوں تعبیر کرتے ہیں کہ جو ہمارے اعمال ہیں یہ جنت میں داخل ہونے کے لیے علت نہیں ہے، یہ جنت میں داخل ہونے کا بس ایک سبب ہے، جنت میں داخل ہونے کی علت نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بس عمل کر لیا تو جنت میں پہنچ گئے، ہاں اس کا ایک سبب ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جب انسان جو ہے وہ اعمال کرے گا، ایمان بھی ہوگا، تو امید ہے کہ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فضل فرما لیں گے، جنت میں انسان جو ہے وہ داخل ہو جائے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لیا ہے اور نیک عمل کیے تو پوری امید ہے کہ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو پوری امید ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں فلاح حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما دیں اور ایمان پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔